سورت العنکبوت، یہ سورت مکی ہے، اس کی 69 آیات ہیں، 69۔ ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 85 نمبر۔ اس سورت کا نام عنکبوت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تراشے ہوئے بتوں اور من گھڑت معبودوں کے بارے میں مکڑی کی مثال بیان کی۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واحد مکی سورت ہے جس میں منافقین کا لفظ آیا ہے۔ مکڑی کا لفظ بھی صرف اسی سورت میں آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ یعنی ایمان کے ساتھ اور سچے ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے، اور یہاں پر
کمزور اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، لہذا وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار رہیں، آزمائشوں کے مقابلے کے لیے تیار رہیں، تکلیفوں پر صبر کریں، کیونکہ تکلیف کسی وجہ سے آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ آزمائشیں اور تکلیفیں لوگوں کو صاف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں، میچور کرتی ہیں، پختہ کرتی ہیں۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہم سے بھاگ نکلیں گے، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو گناہوں میں آگے بڑھنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ابھی مہلت ملی ہوئی ہے تو یہ مت سوچو کہ ہمیشہ ایسے ہی آزادی ملی رہے گی، بلکہ جلد ہی پکڑ ہو جائے گی۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس وقت انسان کو سخت شرمندگی ہوگی اگر اس کے پلے کچھ نہ ہوا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ اور ویسے بھی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کو اپنا خالق سمجھتا ہے، وہ اس سے ملنے کی تمنا بھی رکھتا ہے، اس کا شوق بھی رکھتا ہے، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، ہر ایک کی محنت کوشش اسی کو فائدہ دے گی۔ بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جاہدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ حسن بصری کہتے ہیں بے شک آدمی جہاد کرتا ہے اور اس نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں ماری ہوتی، اور سب سے پہلا جہاد ہی انسان کا اپنے اوپر ہوتا ہے۔ جہاد بالنفس پہلا قدم ہے۔ وہ لوگ کسی اور سے کیا جہاد کریں گے جنہوں نے اپنے نفس سے جہاد نہ کیا؟ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکیں وہ کچھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو چھوٹی چیزوں پر قربانی نہیں دے سکتے وہ بڑی قربانیاں کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور ہم انہیں ان اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کرنا، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یا حسن سلوک مال، جاہ، جسم ہر طریقے سے ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان ان کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچاتا ہے، اور وفات کی صورت میں ان کے لیے دعا اور استغفار اور صدقہ خیرات، اور ان کے قرض ادا کرنا یا ان کی وصیت پر عمل کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان لوگوں سے صلہ رحمی کرنا جن سے صلہ رحمی کا سبب والدین ہوں، یعنی والدین کے تعلق سے جو رشتے ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ شرک سے پرہیز کرنے کے بعد ایمان لانے کے ساتھ دیگر نیک اعمال میں جو سب سے پہلا نیک عمل ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے، لیکن اس میں بھی ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر وہ برائی کا حکم دے، شرک کا حکم دے، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہاں سب کے لیے اور خصوصاً یوتھ کے لیے بہت اہم میسج ہے کہ والدین کا ہم پر حق ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ والدین، اور والدین ہونے کے ناطے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے، صالحین میں شامل کر دیں گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جاتے ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو لوگوں کے تکلیف دینے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی گھبرا اٹھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو بخوبی معلوم نہیں جو جہان والوں کے سینوں میں، یعنی لوگ جو کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں؟ انسان یہ سوچ لے کہ جب وہ ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، چاہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے وہ دین کی خدمت کا کوئی کام، دعویٰ اور تبلیغ، تعلیم، تذکیر کا کرے، مشکلات آئیں گی،
باتیں سننی پڑیں گی اور رکاوٹیں ہوں گی، اور زیادہ تر مشکلات لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. یعنی بعض اوقات انسان کا حوصلہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. تو لوگوں کی ایذا پر نہیں گھبرانا، صبر کرنا ہے، کیونکہ لوگ تو اپنی خواہشات کے مطابق بولتے ہیں یا اپنی عقل کے مطابق. بعض اوقات وہ دین کو جانتے ہی نہیں ہوتے، سمجھتے ہی نہیں کہ دین کا مقصد یا روح کیا ہے. لہذا ان کی لا علمی پر انہیں معاف کر کے اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور یقیناً اللہ ضرور جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں. بلا شبہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، یعنی جن جن کو گمراہ کیا ان کے گناہ بھی اپنے سر لیں گے. اور یہ قیامت کے روز اس کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ یہ کھڑا کرتے تھے. یعنی گناہگار کے جو پیروکار ہیں ان کے گناہ کا بھی حصہ لیڈروں کو ملے گا یا جن کو دیکھ کر انہوں نے گناہ کیے. اور اسی طرح نیکی کی طرف بلانے والے کو ان نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا جو نیکیاں ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس کی پیروی کی. تو جو گمراہی کے سردار ہیں، لیڈرز ہیں، وہ دو بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بھی اور دوسروں کے. اور جو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہیں وہ بھی دوہری نیکی کمائیں گے، اپنی کی ہوئی بھی اور جو ان سے انسپائر ہو کے کرے گا یا جس کی نیکی کا وہ سبب بنے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار سال ٹھہرا رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. تو باطل اور باطل کے پیروکار دوزخ میں برابر کے حصے دار ہیں. پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دعوت کا کام کرے اور سارے لوگ بات مان لیں، سب ہدایت پر آ جائیں. داعی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام صحیح طور پہ کرے اور زیادہ سے زیادہ کرے، وہ اپنی ایفرٹس کو میکسیمائز کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے.
نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن سوائے چند لوگوں کے لوگ ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، وہ محنت کرتے گئے، اور بالآخر اللہ نے ان لوگوں کو دنیا بھر کے لیے ایک نشانی بنا دیا جو کشتی میں اس کے ساتھ ایمان لا کر سوار ہوئے، اور وہ کشتی بھی ایک نشانی بن گئی۔ اور ابراہیم کا ذکر کرو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تم سراسر جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہو سکتے، بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے۔ کسی بھی قسم کے رزق کی کمی محسوس ہو، صرف مال نہیں، چاہے علم ہے، محبت ہے، صحت ہے، کوئی بھی رزق، تو کیا کرو؟ اللہ کے پاس تلاش کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو۔ اور پھر تلاش کرو کا لفظ آیا، یعنی کوشش کے ساتھ دعا، اسباب اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کرنے کے لیے عصا مارا تھا، مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھانے کے لیے درخت کو ہلایا تھا، جو ایک عورت کے لیے بڑا مشکل کام، لیکن اللہ نے طاقت دی، ہلایا اور کھجوریں گری۔ اور اگر تم اس پیغام کو جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی داعی کی نظر اپنے کام پہ ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا؟ بے شک یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، کریشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، کہ وہ غور و فکر کریں۔ پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا، باقی لوگ غور و فکر کر کے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے، لیکن دوسری دفعہ پیدا کرنے کی بات نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ تو بہت آسان ہے ماننا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، لہذا اس کا کام اسی کے لیے اور مدد بھی اسی سے آئے گی۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، جبکہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ مشکل سے مشکل حال میں بھی اللہ پر توکل کے نتیجے میں وہ اپنی ہمت نہیں کھوتا، اس کی زندگی میں امید باقی رہتی ہے، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت کی اسے امید ہوتی ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو، تو اللہ نے اسے اس آگ سے نجات دے دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان انسان کے اندر دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور معمولی چیزوں میں بھی اللہ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے، اور وہ واقعات کو بس ایسے ہی کسی قصے کہانی کے طور پر سنتے اور دیکھتے ہوئے گزر نہیں جاتا بلکہ وہ اس سے سبق لیتا ہے۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، کامن گراؤنڈ۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، یہ دوستی بس یہیں تک ہے، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ دنیا کے لیے کی گئی ہر دوستی کا یہی انجام ہونے والا ہے کہ وہ دشمنی میں بدل جائے گی، سوائے متقین کے۔ متقی لوگوں کی دوستی دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ پھر لوط اس پر ایمان لے آیا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا یا نہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی تھی، اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ سبق ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور جہاں اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ انی مہاجر الی ربی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جگہ چھوڑ دے، اس ماحول کو، ان لوگوں کو، ان کاموں کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ اگر کوئی کام ایسا انسان کر رہا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں خلل آ رہا ہے، نمازیں ہی وقت پر نہیں ہو رہی، روزے ہی نہیں رکھ پاتا، اپنے فرائض ہی پورے نہیں کر پاتا، تو پھر بہرحال اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ہجرت کا فائدہ، آگے کے لیے اللہ نے نعمتیں عطا کی، نہ صرف یہ کہ اولاد دی بلکہ ان کو نبی بھی بنایا اور ان کو کتابیں بھی دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں اور قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی جو مسافر گزرتے ہیں تمہاری بستیوں کے قریب سے تم ان کو لوٹ لیتے ہو، اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو، یعنی اوپنلی بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ الٹا دھمکی دی، اس نے کہا ہے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفسد لوگوں کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں کہ جو آپ کا جینا حرام کر دیں اور آپ کچھ نہ کر سکیں، آپ مقابلہ نہ کر سکیں، اللہ کی مدد لیں اور یہ دعا پڑھا کریں، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔